وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ محترم حضرات، یہ مجلس بڑی مبارک اور بڑی مقدس ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہوگا جو کون و بقا کے مالک اور بادشاہ ہے، جن کا نام بھی بڑا اور جن کی ذات بھی بڑی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو نمازوں میں اذانوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کے ذات سے کوئی چیز بڑی، نہ ان کے نام سے کوئی چیز بڑی۔ تو دوستو، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر مخلوق کرتی ہے، یہ نہیں کہ انسان ہی، بلکہ جنات، جمادات، نباتات، ہر مخلوق کرتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اسی کو ذکر فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ اے انسانوں، تم اس کو سمجھتے نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان سمجھے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا دل صاف ہوتا ہے، وہ جانوروں کی بھی بولی سمجھ لیتے ہیں، ان کی بھی آواز ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ آئینہ ہو جاتا ہے، اس میں ہر چیز کا نقش آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل جو ہے مصفا اور مجلہ ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سے محبت حاصل ہوتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جی، دل جو ہے زندہ رہتا ہے، کیونکہ دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور روح کی غذا، دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور جسم کی غذا یہی ہے جس کو ہم آپ کھاتے ہیں صبح شام۔ اور ہمارے بہت سے بھائی جیسے جو کمزور ہیں، ہم جیسے بھائی، وہ 3 مرتبہ کھاوے دن میں، جی، تو اس غذا کے چھوڑنے سے جسم جو ہے کمزور تو ضرور ہو جائے گا، لیکن انتصار ختم نہیں ہونے کا۔ لیکن اللہ کا ذکر چھوڑنے سے اور خدا کا ذکر نہ کرنے سے دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہو جاتا ہے تو معلوم اس سے ہوا کہ روح کی اور دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کے کا ذکر ہے۔ جی، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہاں تک کہ چڑیاں، جی، الو، مرغا، ہر پرند، ہر چرند اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہاں تک کہ گھاس بھی کرتا ہے۔ اسی واسطے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی کہا جائے کہ جو ہرا گھاس ہو اس کو بغیر ضرورت کے نہ کاٹا جائے، جی، کیونکہ ہرا گھاس جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، جب گھاس سوکھ جاتا ہے پھر وہ ختم ہو جائے، پھر کاٹ سکتے ہیں اسے، کیونکہ اب وہ جاندار نہیں رہا، اس کی جان ختم ہو گئی۔ تو غرض اللہ کا ذکر اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے ذکر کرنے سے دعا کے اندر بھی اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی مجھے کیونکہ وقت کم ہے، کہ ایک بزرگ تھے جو رات دن اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ان کی دعا میں بڑی تاثیر تھی۔ تو کسی کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بزرگ ہے جن کی دعا میں بڑا اثر ہے، جس کے لیے وہ دعا کر دیں بس اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص کو خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی کہ ان سے ملاقات کی جائے، بھائی، کیونکہ ایسا آدمی جس کی دعا میں اثر ہو اس سے تو ہر آدمی ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ کوشش کر کے پہنچ گئے۔ اس زمانے میں یہ بسیں، یہ رکشائیں، یہ ٹرینیں تو تھی نہیں، پیدل چلا کرے تھے۔ تو گرمی کا موسم تھا، گرمی کا موسم تھا، لہٰذا کیا کیا انہوں نے؟ چادر لی اپنی اور ایک لاٹھی لی اور پیدل چلنا شروع کیا۔ کچی سڑک تھی، چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ تو اب سوچا کہ وہ حضرت جی بھی سوار آرام کر رہے ہوں گے، اور جب دن ڈھل جائے گا جب چاہیے، یہ تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، آرام کرنے لگے کہ جب دن ڈھل جائے گا اور وہ گرمی کم ہو جائے گی تب جاؤں گا، لہٰذا لیٹ گئے۔ تو اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی درخت کے، تو آپس میں کہہ رہی کہ یہ شخص جو نیچے لیٹا ہوا ہے، جن کے پاس یہ جا رہا ہے ان کا تو انتقال ہو چکا۔ اب انہوں نے سن لی ان کی بات، کیونکہ یہ بھی باہر کچھ تھے، تو ابھی سوچا کہ بھائی جب ان کا انتقال ہی ہو گیا اب جا کے میں کیا کروں گا۔
اب تو جانا بیکار ہے، لیکن پھر دل میں بات آئی کہ نہیں، جب گھر سے نکل لیا تو بس نکل لیا، چل چنانچہ گئے تو دیکھتے کیا ہیں، حضرت جی تخت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی 12 بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کے سلام کیا، بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ حضرت جی اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لوں۔ انہوں نے کہا جی بھائی اجازت ہے، ضرور معلوم کرو۔ تو یہ کہا جی کیسا زمانہ آ گیا، آدمی تو آدمی، جانور بھی جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسی بات تو نہیں، جانور تو بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، نہ بولتے ہیں نہ بولنے گئے۔ کہہ لیجیے نہیں بس ایسی بات ہے۔ تو حضرت جی نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میں آپ کے پاس آ رہا تھا، جب دوپہر کا ٹائم ہو گیا تو میں درخت کے نیچے لیٹ گیا تو وہاں پہ چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، وہ آپس میں کہہ رہی تھی کہ حضرت جی کا تو انتقال ہو گیا، اور یہ آدمی جو ان کے پاس جا رہا اب کیا کرے گا جا کر کے، اب آپ تو زندہ سلامت ہے، بتاؤ جھوٹ نہیں ہوا تو سچ ہوا ہی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جھوٹ نہیں ہوا بھائی، سچی کہا چڑیوں نے۔ یہ بتلا دے مجھے وہ وقت کیا تھا جب چڑیا یوں کہہ رہی تھی؟ تو انہیں سوچ کر کے بتلایا 1 بجے تھا، 2 بجے تھے یا 1:30 بجے تھا۔ کہنے کا ٹھیک کہا چڑیوں نے، اس وقت میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تھا، اگرچہ میں دیکھنے کے اعتبار زندہ تھا لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہی تھا۔ تو میرے دوستو، دل کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے، اسی واسطے میرے دوستو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ